دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دعوت اسلامی اور اس کے امیر الیاس قادری کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کا اصل بانی کون تھا اور اس شخص کا نام الیاس قادری صاحب پبلک میں کیوں نہیں لیتے اور صرف اپنے آپ کو ہی دعوت اسلامی کا بانی کیوں کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام علماء کرام کا نام بھی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کو بنایا، مگر شاید آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا الیاس قادری فوج کے آدمی ہیں، کیا یہ عرب ممالک سے فنڈ لیتے ہیں۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ دعوت اسلامی کی تاریخ۔ انجمن طلبہ اسلام اہل سنت والجماعت کے طالب علم نوجوانوں کی ملک گیر تنظیم ہے، جس کا مقصد طلبہ کے قلوب میں عشق رسول کی شمع فروزہ کر کے ان میں صحیح اسلام کی روح بیدار کرنا ہے۔ 29-30 نومبر اور 1 دسمبر 1974 کو لاہور میں انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی کنونشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر انجمن کی مرکزی مجلس مشاورت کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سواد اعظم سے تعلق رکھنے والی ایک تبلیغی جماعت بنانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے علماء کرام پر زور دیا جائے۔ 11 جنوری 1975 کے انجمن کے مرکزی سرکولر میں کارکنان کو مجلس مشاورت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ تنظیم کے نصب العین مذکورہ فیصلے اور مرکز کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کی روشنی میں انجمن کے کارکنان اپنے طور پر نہ صرف مختلف مقامات پر فریضہ تبلیغ انجام دے رہے تھے، بلکہ وہ علماء کرام سے بھی اس کام کے لیے جماعت سازی کی درخواست کرتے رہے تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 1981 میں بھارت کے ممتاز عالم دین اور ورلڈ اسلامک مشن کے سیکرٹری جنرل علامہ ارشد قادری کی تحریک پر کراچی میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے لیے علامہ ارشد قادری اگست 1981 میں پاکستان تشریف لائے۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے استقبالیے دیے گئے، جن میں بھارت کے ممتاز عالم دین علامہ ضیاء المصطفیٰ بھی شریک ہوئے۔ 21 اگست 1981 کو دارالعلوم احمدیہ کراچی میں دیے گئے استقبالیے میں علامہ ارشد القادری نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو صرف تبلیغی مشن کو جاری رکھے۔ اس تقریب میں بہت سے علماء نے شرکت کی، چند ایک کے نام ہم یہاں لے لیتے ہیں۔ تقریب میں مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، قاری رضا المصطفیٰ، پروفیسر شاہ فرید الحق، حاجی محمد حنیف طیب، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، مفتی محبوب رضا بریلوی، پیر مخدوم نیک محمد، ڈاکٹر اشرف شیخ، سید محمد حسن قادری، مولانا ابرار احمد رحمانی، مفتی شجاعت علی قادری، مولانا جمیل احمد نعیمی، مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ 23 اگست 1981 کو بزم غلامان رسول بزنس روڈ کی جانب سے ورلڈ اسلامک مشن کے صدر علامہ شاہ احمد نورانی کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں استقبالیہ دیا گیا، جس سے علامہ نورانی سمیت مولانا عبدالستار خان نیازی، شبیر احمد اظہری اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ لادینیت کے خاتمے کے لیے جامع تبلیغی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ مولانا نورانی کا یہ خطاب بھی اشاعت دین کے لیے ایک تبلیغی جماعت کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ ان ہی دنوں میں علامہ ارشد قادری نے دارالعلوم احمدیہ کے کمرے میں کئی روز قیام کر کے دعوت اسلام کا لائحہ عمل تیار کیا۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد رقم طراز ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ کراچی میں ان سے پہلی بار شرف نیاز حاصل ہوا، جبکہ وہ اہل سنت کے لیے ایک تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل تیار فرما رہے تھے۔ وہ دستور العمل آج دعوت اسلامی کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ تبلیغی تنظیم کے قیام کے سلسلے میں علماء کا ایک اور اجلاس 2 ستمبر 1981 کو ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی کی قیام گاہ صدر کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت علامہ سید احمد سعید کاظمی نے کی۔ اجلاس کی خبر ماہ تصویر کراچی کے مختلف اخبارات و جرائد میں شائع ہوئی۔ روزنامہ جنگ کراچی اور روزنامہ نوائے وقت کراچی۔ 3 ستمبر کی اشاعت میں مذکورہ اجلاس کے شرکاء کے جو نام شائع ہوئے وہ یہ ہیں: علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، علامہ ارشد قادری، مولانا عبدالستار خان نیازی، پیر صوفی فاروق، علامہ عبدالمصطفیٰ، مفتی وقار الدین، مفتی ظفر علی، مفتی جمیل احمد نعیمی،
مفتی محمد حسین قادری، مولانا محمد حسن، ابو الخیر محمد زبیر، مفتی احمد میاں برکاتی، مفتی غلام قادر کشمیری، مفتی سید شجاعت علی قادری، مولانا قاری نثار الحق، مولانا محمد حسن قادری، مولانا شبیر احمد اظہری، مولانا عبد التواب۔ اخبارات میں یہ خبر یوں شائع ہوئی: لادینیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے عالمی پیمانے پر تبلیغ کی ضرورت ہے۔ علامہ ارشد قادری، مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کا عشائیے سے خطاب۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے گھر منعقد ہونے والے مذکورہ اجلاس کو دعوت اسلامی کا تاسیسی اجلاس قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ ارشد قادری علامہ سید احمد سعید کاظمی کے تذکرے میں رقم طراز ہیں۔ پہلی بار حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے دولت کدے پر اس تاریخی اجتماع میں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جس میں دعوت اسلامی کے نام سے اہل سنت کی ایک تبلیغی اور اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور جس میں پاکستان کے اکثر اکابر اہل سنت تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے مجھے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل پیش کرنا تھا، جسے میں نے استاد العلماء حضرت علامہ عبد المصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی وقار الدین رضوی، حضرت علامہ مفتی ظفر کے اصرار پر مرتب کیا تھا۔ مفتی صاحب موصوف کی نظر میں لائحہ عمل کی اتنی زبردست اہمیت تھی کہ انہوں نے مجھے اس کام کی تکمیل کے لیے دارالعلوم احمدیہ کے ایک کمرے میں کئی دنوں تک نظر بند کر دیا تھا۔ پروفیسر شاہ فرید الحق کہتے ہیں، اس اجلاس میں مولانا رجب علی نعیمی مولانا محمد الیاس قادری کو لائے تھے اور مولانا نورانی نے دعوت اسلامی کا نام تجویز کیا تھا۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ مولانا محمد الیاس قادری شاید اس اجلاس میں شریک نہ تھے۔ ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے صدر قاری رضا المصطفیٰ اعظمی کا بیان ہے کہ اس تبلیغی تنظیم کا نام ورلڈ اسلامک مشن کے اردو ترجمے سے اخذ کر کے دعوت اسلامی رکھا گیا۔ مولانا شاہ حسین گردیزی بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں سب سے پہلے علامہ ارشد القادری صاحب کھڑے ہوئے اور ایک عالمی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی کا مکمل منصوبہ پیش کیا۔ اس تحریک کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا اور اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی انہوں نے ہی پیش کی۔ اس کے بعد علامہ سید احمد سعید کاظمی کھڑے ہوئے اور کہا، یہ فقیر دعوت اسلامی کا تبلیغی نصاب تیار کرے گا۔ پھر علامہ اظہری نے اس کی تائید کی اور عوام اہل سنت سے اس تبلیغی پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ آخر میں علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا، دعوت اسلامی کو میری پوری تائید اور حمایت حاصل رہے گی، لیکن بظاہر میں اس سے دور رہوں گا۔ شاہ حسین گردیزی کے بقول اس اجلاس میں دعوت اسلامی کے امیر کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ بعد ازاں علماء کرام کا ایک اجلاس دارالعلوم احمدیہ میں ہوا جس میں علامہ ارشد قادری، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اور دیگر بہت سے علماء شریک ہوئے جن کا نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بعض افراد کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کا سرپرست مفتی وقار الدین کو اور نگراں مولانا محمد الیاس قادری کو مقرر کیا گیا تھا۔ نگراں کے لیے مولانا محمد الیاس قادری کا نام مفتی وقار الدین کا ہی تجویز کرتا تھا۔ اس ضمن میں مولانا محمد الیاس قادری بیان کرتے ہیں، جب علامہ ارشد قادری نے مجھے عمارت سونپنی چاہی تو میں نے عرض کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، جس پر علامہ ارشد قادری نے عذرا تفنن فرمایا، مجھے زیادہ قابل آدمی کی ضرورت نہیں۔ اس وقت مولانا الیاس قادری نور مسجد، کاغذی بازار، اولڈ ٹاؤن کراچی کے خطیب اور ایک تنظیم انجمن اشاعت اسلام سے وابستہ تھے۔ اپنے دور طالب علمی میں وہ انجمن طلباء اسلام کے بھی کارکن رہے، جس کا ذکر ان کی کتاب نماز کا جائزہ کے ابتدائی ایڈیشن میں شامل ان کے تعارف میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ عرصے تک انجمن طلباء اسلام کے اہم کارکن کی حیثیت سے نوجوانوں میں مسلک اہل سنت کی اشاعت میں مصروف رہے۔ 6 ستمبر 1981 کو مفتی محمد وقار الدین اور علامہ ارشد قادری نے اس کتاب کے لیے اپنے آرٹیکل تحریر کیے جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی سے قبل مولانا محمد الیاس قادری سبز مسجد میٹھا در کراچی میں انجمن طلباء اسلام کے اجتماعات سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، اور کئی افراد سے کی جانے والی گفتگو کی روشنی میں یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ انہوں نے تقریر کرنا ہی انجمن طلباء اسلام کے اجتماعات کے ذریعے سیکھا۔ دعوت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری نے علامہ ارشد قادری کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں تحریری طور پر دعوت اسلامی کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ دعوت اسلامی کے لیے علامہ ارشد قادری نے لاہور میں بھی علماء کرام کا اجتماع کیا،
جس میں پیرزادہ اقبال احمد فاروقی کو دعوت اسلامی پنجاب کا امیر منتخب کیا گیا، تاہم وہ اس عمارت کے فرائض سر انجام نہ دے سکے۔ علماء و مشائخ اور عوام الناس نے دعوت اسلامی کو وقت کی اہم ضرورت خیال کیا اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے مساجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع منعقد کرانے کے لیے اہل سنت کے ائمہ مساجد کے نام خط تحریر کیے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا محمد شفیع اکاڑوی اور دیگر علماء نے اجتماع کے لیے اپنی مساجد کو پیش کیا۔ انجمن طلبہ اسلام نے دعوت اسلامی کے سینئر رفیق عبد القادر کو ملک گیر رابطے کے لیے اپنے ریکارڈ سے نام اور پتہ جات فراہم کیے اور ملک بھر میں دعوت اسلامی کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری نے انجمن کے بانی رکن محمد حنیف حاجی طیب سے اس بات کا اعتراف کیا کہ دعوت اسلامی کے فروغ میں سب سے زیادہ تعاون ATI نے کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے دعوت اسلامی کو کامیاب بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً سرکولر اور اخبارات کو جاری کردہ پریس ریلیز کے ذریعے کارکنان کو ہدایت جاری کی گئی۔ 1985 میں جب سرکاری سطح پر گروپ کے تحت حج اسکیم متعارف ہوئی تو دعوت اسلامی کے پہلے حج گروپ میں انجمن طلبہ اسلام کراچی کے ناظم ڈاکٹر حاجی عبد الرحیم نے اہم ذمہ داری انجام دی۔ ابتدا میں مولانا الیاس قادری کے لیے امیر دعوت اسلامی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں دیگر القابات کا اضافہ ہوتا گیا اور غالباً 2005 سے 2006 میں انہیں دعوت اسلامی کا بانی قرار دیا جانے لگا۔ اس حوالے سے مولانا محمد الیاس قادری لکھتے ہیں، ظاہر ہے سنار کو انگوٹھی بنانے کا حکم کرنے والے کو بانی نہیں بلکہ سنار کو بانی انگوٹھی قرار دیا جائے گا۔ علامہ ارشد قادری کے فرزند ڈاکٹر غلام زرقانی القادری اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ عبارت میری ناقص سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر اسی فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے تو نہ تاج محل کا بانی شاہ جہاں کو قرار دیا جا سکے گا اور نہ لال قلعے کا، بلکہ اس سے بڑی مصیبت تو اہل ہند کو پیش آئے گی کہ یہاں مساجد کی تعمیر میں جن مزدوروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہے وہ زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، لہٰذا اس فکر کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر تعمیر مسجد کے حوالے سے ساری بشارتوں کے اہل وہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی پر بعض علماء کرام کے تحفظات اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد الیاس قادری کی سربراہی میں دعوت اسلامی نے خاصی بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اس وقت یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کا ایک مؤثر اور بڑا ادارہ بن چکی ہے۔ بلا شبہ پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ اہل سنت کی بڑی ممتاز اور فعال تنظیم ہے جو اپنے طریقہ کار اور وسیع نیٹ ورک کے ذریعے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ اگرچہ کہ دعوت اسلامی پر مختلف نوعیت کے الزامات بھی لگتے ہیں، جیسا کہ اس جماعت کو عرب ممالک فنڈ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاس قادری صاحب فوج کے آدمی ہیں اور دعوت اسلامی کے فروغ میں فوج کا بہت اہم کردار رہا ہے، لیکن ان سب الزامات کے باوجود دعوت اسلامی کا نیٹ ورک قابل تعریف ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔